کئی ظالموں کو ہم نے دیکھا محرم کے مہینے میں انگار کے ڈلے بچھاتے ہیں، اس کے اوپر ناچتے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا، ادھر سے ادھر بھاگ رہا، ادھر سے ادھر بھاگ رہا، ادھر سے. ارے مولا انگار پہ کیسا بھاگ رہا میاں انہیں؟ حیبت ہو گئی میرے کو دیکھ کے. ارے مولا اپن چھین نہیں سکتے، پٹا بھاگ رہا. ارے مولا انہیں کچھ نہ کچھ انجیکشن لے کے ہوں گا، نہیں بغیر انجیکشن کے بھاگ رہا. ارے مولا پھر کیسا بھائی کیا ہوا انہیں کیسا بھاگ رہا ایسا؟ امام حسین کی حاضری آئی اس کے اوپر، او لوگ امت ڈالا گڑے. پنجے بٹھانا یا تعزیہ داری کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا میں اس کا طریقہ الگ ہے، نارتھ انڈیا میں اس کا طریقہ الگ ہے. الگ الگ علاقوں میں الگ الگ انداز میں اظہار عقیدت کی مختلف شکلیں دیکھنے میں آتی ہیں. ہمارے پاس ساؤتھ انڈیا میں کوئی تعزیہ نہیں بنایا جاتا. یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ علم ہوتا ہے جس کو یہاں کے لوگ دکنی بول چال میں پنجا کہتے ہیں، اور پنجے بٹھانا اس طرح کا محاورہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ باقاعدہ وہ علم ہوتا ہے، کوئی دھات وغیرہ سے اس کو بنایا جاتا ہے، اور اس پر پنجتن پاک کے اہل بیت پاک کے خاندان نبوت کے بہادروں کے نام لکھے جاتے ہیں. چونکہ اب اس پر مبارک مقدس معظم شخصیتوں کے نام لکھے جاتے ہیں تو اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے، اس پر پھول چڑھایا جاتا ہے، اس کو کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے اور اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا جاتا ہے. تو اب اس میں یہاں تک تو کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں معزز شخصیتوں کے ناموں کی تعظیم کرنا یہ قابل تعریف بات ہے. اگر کسی کاغذ پر اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا علی المرتضیٰ کا، یا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا، یا امام حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام کا، یا آپ کے خاندان عالی شان کے معزز افراد و اشخاص کا نام اگر لکھا ہوا ہو، اور اگر ہم اس کو سر پہ رکھیں، آنکھوں سے لگائیں، اس پر عطر چڑھائیں یا اس پر سندل پھول وغیرہ چڑھائیں، تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. اور اس مسئلے کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان بھی ہے، کیونکہ ہم لوگ جھنڈے چڑھانے والے ہیں. ہمارے پاس سرکار حضور بڑے پیر غوث اعظم محبوب سبحانی امامنا و شیخنا امام الزمان شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ جھنڈا چڑھایا جاتا ہے ہماری درگاہوں پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے مکانوں پر. تو جب جھنڈا چڑھایا جا سکتا ہے حضور بڑے پیر سرکار کا، تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ کے آبا و اجداد کرام کے نام سے اگر علم کو منسوب کیا جا رہا ہے تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ اس میں کون سی پریشانی، کون سی مصیبت آ گئی؟ رہ گیا معاملہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ غلط معاملہ کرتے ہیں. تو میرے بھائی غلط معاملہ کرنے والے تو مسجد میں بھی آ کر غلط کام کرتے ہیں. چور چپل چرانے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور چوری کر کے جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا جائے. ہاں اب رہا معاملہ یہ بالکل کڑوا سچ ہے کہ اس میں بہت ساری غلط باتیں شامل ہو گئی ہیں. تو جو باتیں غلط شامل ہوئی ہیں وہ تو یقیناً 100% غلط ہیں. لیکن جہاں تک علم کا کانسیپٹ ہے، جس طرح سرکار بڑے پیر کا جھنڈا ہے تو اس طرح ائمہ اہل بیت پاک کا علم ہے، تو وہاں تک تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہاں تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جا سکے. اب یہ پنجے کے ساتھ مل کر ایک لفظ آتا ہے عاشور خانہ. اور ہمارے ساؤتھ انڈیا میں ہمارے قطب شاہی اور عادل شاہی جو بادشاہ تھے، ان کی حکومت کے دور میں عاشور خانے تعمیر کروائے گئے. اب یہ عاشور خانے کا بھی جو کانسیپٹ ہے، عاشور خانے کو جانا آنا جائز ہے کیا؟ عاشور خانے میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ اور پنجے عاشور خانے ہی میں بٹھائے جاتے ہیں. تو صاف سیدھی بات ہے کہ وہ عاشور خانہ اگر اہل تشیع کا ہے تو وہاں پر سنیوں کو نہیں جانا چاہیے. اگر اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے خود ہی عاشور خانہ بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، قائم کیا ہے، اور وہاں نعوذ باللہ من ذالک تبرہ نہیں کیا جاتا، اہل سنت و جماعت کے عمل کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جاتا، ماتم نہیں کیا جاتا، عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جاتا، تو اب اس میں کچھ قباحت نہیں ہے. بلکہ مناسب تو اس وجہ سے بھی ہے وہ کہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں کم از کم سال میں ایک مرتبہ ائمہ اہل بیت پاک کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، فاتحہ درود کا اہتمام ہوتا ہے. اگر کسی مقدس مقام کو، یعنی مطلب آپ یوں سمجھیے، کسی مقام کو صاف پاک رکھا جائے اور بطور خاص محرم کے پہلے عشرے میں اگر وہاں کثرت سے فاتحہ خوانی کی جائے، نعت اور منقبت اگر پڑھی جائے، اور کھانا وغیرہ رکھ کر اگر فاتحہ دلائی جائے، لوگوں کو کھانا وغیرہ ایسا ثواب کی نیت سے کھلایا جائے، تو اس میں کون سی بات غلط ہے؟ تو فی نفسی ہمارے ہاں ہماری نظر میں علم بٹھانا یا علم کا اکرام کرنا یا علم کے پاس جا کر فاتحہ وغیرہ دلانا، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں تو منتوں مرادوں تو پوری ہونا ہی ہے، کیونکہ جن مبارک مقدس نفوس کے وہاں پر نام لیے جاتے ہیں وہ ایسے نام ہیں کہ ان ناموں کی برکت سے اگر نہیں ہونے والا کام بھی اگر ہو گیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. علم رکھے نہیں، اگر علم رکھے بغیر بھی اگر میں یہاں بیٹھ کر اگر اہل بیت پاک کے مقدس افراد اشخاص اور بزرگان
کہ نام لے کر اگر دعا کروں، علم سامنے رہے کہ نہ رہے، وہ مبارک نام ہی منتوں مرادوں کو بدلانے کے لیے کافی ہیں۔ محبوبان پروردگار عالم کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وسیلے کو مانتے ہیں، تو اس میں کون سی خبات کی بات ہے؟ اور اصل میں کیا ہے، یہ جو ہمارے دور کے ناعاقبت اندیش جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، حالانکہ عالم اس کو کہا جانا چاہیے کہ جو تمام اگلے پچھلے حالات کو پیش نظر رکھ کر کوئی بات کرے، یہ ہمارے ناعاقبت اندیش خود ساختہ علماء، میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، ان میں سے جو شدت برتنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بات بول رہا ہوں آپ کو، ورنہ جو علماء صحیح راستے پر ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، قوم کے رہبر ہیں، پیشوا ہیں، جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے۔ لیکن جو ناعاقبت اندیش بزرگوں کے معمولات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ ناعاقبت اندیش ہمارے بزرگوں کی حکمت کو، مصلحت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایسے مقام پر ہم رہتے بستے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی بھی کثیر آبادی ہے، ان کو ہم مسجدوں میں نہیں بلا سکتے، نہ ان کو ختم قرآن کی محفل میں بلایا جا سکتا ہے، نہ ان کو مسجد میں بلایا جا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے درگاہیں، خانقاہیں، عاشور خانے قائم کی جائیں، اور اگر ان سے رابطہ استوار کیا جائے تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ نیشنل انٹیگریشن جس کو کہتے ہیں، اگر واقعتاً اس چیز کی ضرورت ہے ہندوستان میں، اگر ہوش کے ناخن لے کر غور کیجئے میری بات پر، اگر فرقہ وارانہ تعصب کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، نیشنل انٹیگریشن، قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو میری رائے میں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پھر سے ویران عاشور خانوں کو خوب آباد کیا جائے، اور کثیر تعداد میں ہندو مسلمان سب جمع ہوں، اور ائمہ اہل بیت پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے خوب فاتحہ کا وہاں پر اہتمام کیا جائے، اور اہل بیت پاک کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نارتھ انڈیا کی حد تک مجھے نہیں معلوم ہے، میں بار بار یہ نارتھ کا ساؤتھ کا جو لفظ لا رہا ہوں کوئی تعصب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عموماً نارتھ کے علماء اس میں سختی زیادہ برتتے ہیں، تو وہاں کے کیا احوال ہیں وہ بہتر جانیں۔ اب ہم ساؤتھ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یہاں کئی ہمارے غیر مسلم بھائی ایسے ہیں کہ جن کا نام اہل بیت پاک کے نام پر رکھا جاتا ہے، کسی کا نام حسین، کسی کا نام عباس، کسی کا نام قاسم رکھا جاتا ہے، کسی کا اکبر اور اصغر نام رکھتے ہیں۔ یہ جو نام رکھے جاتے ہیں ائمہ اہل بیت پاک کے ناموں پر، تو ان ناموں سے جو ان کو انس ہوا، ان شخصیتوں سے جو ان کا رابطہ مستحکم ہوا، وہ در حقیقت اس طرح کی محرم کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہے۔ بلکہ میں پرسنلی ایسے لوگوں سے واقف ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی مجلسوں محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے اسلام کے بہت قریب ہو گئے، اور ایسے لوگوں سے بھی میں واقف ہوں کہ آگے چل کر وہ حلقہ بگوش اسلام بھی ہوئے۔ تو بہرحال اس حد تک تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ جو غلط باتیں شامل ہیں، میں 1000 دفعہ کہہ رہا ہوں، اور ہر مرتبہ میں یہی کہوں گا، 1000 مرتبہ اگر یہ سوال کیا جائے تو 1000 مرتبہ یہ بول کے میں جواب دوں گا کہ جو غلط باتیں اس میں شامل ہیں تو پھر یقیناً غلط شامل ہیں۔ اور عزیزان محترم،